صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی ہے، اور جنہوں نے جو حکمرانی کی ہے، جن کا دور خلافت ہے، صرف انسانوں پہ حکمرانی نہیں کی بلکہ انہوں نے عناصر اربعہ کے اوپر حکومت کی ہے۔ یعنی عناصر اربعہ سے مراد یہ ہے کہ عمر فاروق وہ عظیم لیڈر ہے کہ جس نے آگ پہ حکومت کی، جس نے ہوا پہ حکومت کی، کہ جس نے زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر حکومت کی، جس نے پانی کے اوپر حکومت کی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر عمر بن عاص بنتے ہیں۔ عمر بن عاص جب مصر کے اندر پہنچے ہیں تو مصر کے لوگوں سے نے کہا کہ ویسے تو یہاں کے حالات باقی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دریا جو گزرتا ہے جسے دریائے نیل کہتے ہیں، یہ دریا جو ایسا ہے، یہ دریا جب خشک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ خشکی کے بعد اس کے اندر پانی اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس کے اندر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی زیور سے راستہ کر کے اس کے اندر نہ ڈالی جائے، اتنی دیر تک دوبارہ اس کے اندر پانی نہیں آتا۔ جس طرح دوسرے دریا خشک ہو جاتے ہیں، چناب خشک ہو جاتا ہے، راوی خشک ہو جاتا ہے، ستلج خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دریائے نیل بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن ان دریاؤں کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ ان کا دریائے نیل کے اندر جب تک ہم خوبصورت لڑکی بنا سنوار کے نہ ڈالیں تو اتنی دیر تک یہ دریا چلتا نہیں ہے۔ عمر بن عاص نے خط پیچھے مرکز کو لکھا، سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خط لکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حالات دیکھنے کے بعد انہوں نے خط لکھا ہے دریا کے نام۔ عمر بن عاص سے کہا یہ جو خط آ رہا ہے اس خط کو دریا کے اندر ڈال دیں، اس خط کو تو نے نہیں پڑھنا، یہ دریا خود پڑھے گا، خود کھولے گا، خود پڑھے گا۔ اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ میں امیر المومنین عمر فاروق حضور علیہ السلام کا خلیفہ عمر فاروق ہے، میں تجھے خط لکھتا ہوں، دریا اگر تو پانی تیرے اندر جو پانی آتا ہے، جو تو چلتا ہے، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے، ہمیں تیرے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اللہ کوئی اور انتظام کر دے گا۔ لیکن اگر تو اللہ کی رضا کے اوپر چلتا ہے، اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، تو پھر تجھے درخواست کرتا ہوں کہ چل، بغیر لڑکی لیے چل، بغیر لڑکی راستہ کیے ہوئے چل، اب تیرے اندر کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ یہ تجھے عمر فاروق حکم کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ رکا اس کے اندر رکھا گیا، آج 1450 سال 1500 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، دریائے چناب خشک ہو جاتا ہے، ستلج خشک ہو جاتا ہے، راوی خشک ہو جاتا ہے، لیکن دریائے نیل جس کے اندر فاروق اعظم نے رکا لکھا تھا، آج تک وہ دریا دوبارہ خشک ہونے کا نام نہیں لیا، اس کا پانی بھی کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ فاروق اعظم، میں نے کہا، پانی پہ حکومت کی۔ پھر دوسرا میں نے کہا فاروق اعظم وہ ہے جنہوں نے آگ پہ حکومت کی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جائیں، اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی لے جائے۔ مدینہ کے اندر جائیں، مدینہ کے اندر آپ کو احد پہاڑ نظر آئے گا۔ یہ احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کی اپنی خوبصورتی، اس کی اپنی زیب و زینت، لیکن اس پہاڑ کے سامنے ایک کالے رنگ کا پہاڑ ہے۔ اس کالے رنگ کے پہاڑ سے آگ نکلی ہے۔ فاروق اعظم کو پتہ چلا مسجد نبوی کے اندر کہ جناب عالی وہاں سے آگ نکلی ہے، وہ آگ مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دی، فرمایا یہ چادر لے جاؤ اور جا کے آگ کو روک کر کے آؤ۔ اب دیکھو یہاں پہ عقل تنگ رہ جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ دیکھو آگ کو بجھانے کے لیے پانی ہوتا ہے، آگ کو بجھانے کے لیے مٹی ڈالی جاتی ہے، لیکن فاروق اعظم چادر بھیج رہے ہیں، فرمایا جاؤ چادر لے جاؤ، اس آگ کو حکم کرو۔ وہ صحابی چادر لے کے جاتے ہیں، عمر کی چادر جاتی ہے، وہ چادر یوں ہلاتے جاتے ہیں، آگ پیچھے ہوتی جاتی ہے، جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ اس کو دفن کر کے آگے۔ پھر میں نے کہا تیسرے نمبر پہ میں نے کہا فاروق اعظم وہ ہے کہ جنہوں نے زمین کے اوپر حکومت کی ہے، زمین نے اس کی بات، عمر کی بات کو زمین نے بھی مانا ہے۔ وہ کس طرح ایک مرتبہ مدینے کے اندر زلزلہ آ گیا، زلزلے جس طرح آتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو زمین حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، زمین کے اوپر زلزلہ آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں کوڑا مارا، دوسرے بات کہتے کہ جی پاؤں مارا، زمین کے اوپر یوں کھینچ کے پاؤں مارا، اور پاؤں مار کر فرمایا
زمین سنبھل جا، رک جا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آج اس بات کو 1500 سال ہونے کو ہیں، آج تک دوبارہ مدینے کی دھرتی پہ زلزلہ نہیں آیا۔ میں نے کہا عمر فاروق وہ عظیم لیڈر ہے کہ جس نے جناب علی ہوا کے اوپر حکومت کی ہے۔ صحابہ کا لشکر جو ہے وہ گیا ہوا ہے عراق کے میدانوں کے اندر، عراق کے اندر لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، صحابہ کا لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ فاروق اعظم جمعے کا خطبہ مسجد نبوی کے اندر دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور ادھر لشکر لڑ رہا ہے، اسلام کا لشکر کفر کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس کی کمانڈر جو ہے، اس کے لشکر کے جو امیر حضرت ساریہ، وہ لشکر کو لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے خطبے کے اندر وہاں بیان کرتے ہوئے اللہ کی ذات نے کشف کیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے لشکر کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر دوسرا لشکر جو ہے کفار کا حملہ کرنے والا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یعنی پہاڑ کی ٹیک لے، پیچھے دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز دی ہے 3 مرتبہ کا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، فرمایا کہ یہ حکم دیا ممبر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے صحابہ کا لشکر کہاں پہ ہے؟ وہ عراق کی سرزمین کے اوپر ہے۔ جب یہ لشکر واپس آیا، آ کر انہوں نے کارگزاری سنائی، اس کارگزاری کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کی، ان کے ایک واقعہ عجیب ہوا، ہم لڑ رہے تھے میدان کے اندر، کھڑے لڑ رہے تھے کہ اچانک فاروق اعظم کی ہمیں آواز آئی، انہوں نے کہا یا ساریہ الجبل، ہم نے فوراً پیچھے ہٹ کے دیکھا، ہم نے اس لشکر کا مقابلہ کیا، اللہ نے فتح نصیب کی۔ تو یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ پیغام فاروق اعظم کا لے کے ہوا لے کے جا رہی تھی۔ آج اس جدید دور کے اندر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میری آواز پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی جدید نہیں، کوئی سپیکر نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی نیٹ نہیں تھا۔ فاروق اعظم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا یا ساریہ الجبل، ہوا پیغام کتنے میل دور لے کر کے جا رہی ہے۔ یہ فاروق اعظم کی ذات ہے کہ جنہوں نے 4، جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 4 آگ کے اوپر، پانی کے اوپر، اور اسی طرح مٹی کے اوپر اور ہوا کے اوپر حکومت کی ہے۔ فاروق اعظم کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ انسان تو انسان، یہ چیزیں بھی فاروق اعظم کے عدل کو مان چکی ہیں۔ پھر کہنا تو یہی بنتا ہے کہ عمر بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، عمر تولتا ہے تو میزان بنتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔